نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اسبال یعنی ٹخنے کو چھپانا مردوں کے لیے نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی ناجائز ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو کبائر میں شامل فرمایا ہے، اور اسی طرح علماء کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ ٹخنے کور کرنا چھپانا مردوں کے لیے اوپر کے لباس سے، پجامہ ہو یا کرتا ہو، وہ اتنا لمبا ہو کہ ٹخنے کور کر دے، ثوب وغیرہ جیسے ہوتا ہے، نیچے سے کور کیا موزے وغیرہ سے وہ ٹھیک ہے، اوپر سے کرنا یہ سب کے نزدیک یعنی فقہا کے نزدیک ناجائز ہے۔ احادیث چونکہ اس کے بارے میں صریح ہے، بعض لوگوں نے اس کو معلول بعلہ قرار دیا کہ یہ علت کی وجہ سے، اس ریزن کی وجہ سے، وہ ریزن یہ ہے کہ اس میں تکبر ہو تو، لیکن یہ بات محل نظر ہے، اکثر نے اس علت کے باوجود اس کو ایک حکم مستقلاً قرار دیا ہے، اور وہ حکمت ضرور ہو سکتی ہے، علت نہیں، یعنی یہ اگر تکبر نہ ہو کسی میں تو اس کو اجازت ہو ٹخنے نیچے رکھنے کی، شلوار یا کرتے کو ٹخنے سے، تو یہ درست بات نہیں ہے، یا کم از کم اکثریت کی یہ رائے نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو ایسا سمجھتے ہیں، لیکن وہ مائنورٹی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ معلول بعلت ہے، علت کی وجہ سے تھا تو علت نہیں ہے، اب تکبر نہیں ہوتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل سامنے ہو، آپ ہمیشہ نصف ساق پہ رکھتے ہو اپنے ازار وغیرہ، تو اس پہ عمل نہ کرنا تکبر نہیں تو اور کیا، اپنی رائے کو آگے چلانا کبر نہیں تو نعوذ باللہ کہیں کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگوں میں کبر ہوتا تھا تو وہ تو سب ایسا کرتے تھے، ہم میں نہیں ہے، ہم بہت اعلیٰ فائد کے اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی سوچ ہوگی اگر ایسا کیا جائے، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور امت نے اس کو مینٹین رکھا ہے، اور ہمیشہ مردوں کے لیے ٹخنوں کو چھپانا ناجائز قرار دیا۔ تو یہ اکثر فقہا کے نزدیک مکروہ تحریمی ہوگا اگر نماز ایسے پڑھی جائے، ٹخنے چھپا کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوا، جبکہ نماز میں ایسا کوئی لباس پہننا کہ جو عام طور پر وہ نہیں پہنتا، معیوب سمجھا جاتا ہے، دعوتوں میں جا رہا ہے، انٹرویو میں، جاب پہ جا رہا ہے تو آستین موڑ کے نہیں جاتا، اسی طرح کرتا وغیرہ یا نیچے شلوار جو پہنی ہے تو اس کو موڑتا نہیں ہے، اسی طرح سے ٹراؤزر وغیرہ جو پہنی ہے اس کو موڑتا نہیں ہے، تب ظاہری بات ہے کہ یہ ایسا کرنا ناپسندیدہ ہوتا ہے، مکروہ، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی مائلڈ اس میں ڈس لائک ہے، شدید نہیں ہے جیسا کہ تحریمی میں ہوتا ہے۔ تب نماز میں یہ مکروہ ہے تنزیہی کرنا، اور دوسری طرف نماز میں مکروہ تحریمی کرنا، تو ان دونوں کا جب مقابلہ ہوگا ظاہری بات ہے کہ پرائیورٹی مکروہ تحریمی کو دی جائے گی کہ وہ نہ کیا جائے، تاکہ نماز اس سے واجب الاعادہ نہ ہو جائے۔ تو ٹخنے چھپانا تو نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ ہر حالت میں مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، منع ہے، لیکن نماز میں کم از کم اہتمام اس کا کیا جائے، تو اس لیے نماز میں پانچوں کو موڑ لینا گو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ اس کو نہ موڑا جائے۔ ہاں، اوپر سے اگر موڑ کے نیفے کی طرف سے ہی موڑ کے اوپر کر لیا جائے تو دونوں قسم کے مکروہات سے بچ سکتا ہے آدمی، اور کوشش یہ ہو کہ ہمیشہ ایسے ہی لباس پہنے کہ جو اس کے ٹخنے سے اوپر رہتے ہوں، مردوں کے لیے پاجامہ بھی ایسے ہی ہو، ٹراؤزرز بھی ایسے ہی ہو، ایسا کرتے ہیں ہم مغرب میں رہتے ہوئے، جب ایسا دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو پھر کیا پریشانی ہے؟ ہمارے ملکوں میں تو اور آسانی ہونی چاہیے، پاکستان میں یا اور سعودی عرب میں یا اسلامی ممالک میں، وہاں تو کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں کرتا، یہاں پہ بھی نہیں کرتا کوئی اعتراض، کہ یہاں پہ جب لوگ کٹی ہوئی اور پھٹی ہوئی پینٹیں پہننے پر تیار ہیں اور پیچھے سے نیچے ہوئی ہوئی ٹراؤزرز پہن کے گھومتے ہیں، تو انہیں جب اس پر کوئی شرم اور پریشانی نہیں ہوتی، وہ اس پر کوئی امبیرسمنٹ فیل نہیں کرتے، تو ہمیں آپ کو کیوں اس سنت کو اتباع کرتے ہوئے شرمندگی اور پریشانی ہوتی ہے، وہ بھی اسلامی ملک میں؟ تو اس لیے اپنا معمول تو یہ رکھنا چاہیے کہ ہم وقت ٹخنے کھلے رہیں، تاکہ ما اسفل من الازار من الکعبین فی النار، اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس مطلقاً بیان فرما دیا،
یہاں تو آپ نے تکبر کی وجہ سے نہیں کہا. دوسری روایت میں تکبر کا بھی تذکرہ ہے کہ جو تکبر سے ایسا کرے تو وہ تو لازمی ہی ہے, وہ تو بالاتفاق ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اس سے بچنا چاہیے, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ رہا ہو اور آپ کے احکامات بھی رہے ہوں اور آپ نے بار بار لوگوں کو کہا بھی ہو. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ مکروہ تو ہے, لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے. بریلوی مکتبہ فکر میں چونکہ یہ معلول بعلت ہے تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بھی مکروہ ہے اور وہ مکروہ ہے ہی نہیں ٹخنے کور کرنا, کیونکہ یہاں پہ تکبر اب نہیں رہا, وہ یہ کہتے ہیں اس لیے وہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ ٹخنا اپنا نماز میں پائنچوں سے کھولیں. تو وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں دوران نماز, کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ کو عام حالت میں بھی یہ مکروہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ علت کی وجہ سے تھا اور وہ علت جب موجود ہی نہیں تو اس لیے وہ لوگ اس پر دوسرا نقطہ نظر رکھتے ہیں. تو اب جس کو جیسا سمجھ میں آئے وہ ویسا کرے, لیکن جیسا عرض کیا کہ امت کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. اب اس صورت میں نماز میں اس کو ضرور موڑ لینا چاہیے. قاعدے سے تو عام حالات میں ٹخنے اوپر ہی رہے, نہ ہو سکے تو نیفے کی طرف سے موڑ لیا جائے, یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم نماز میں نیچے سے ہی موڑ لیا جائے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.